الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس سے قبل ہم نے قرآن مقدس کی دوسری سورۃ البقرہ کی 23 آیات کی تفسیر بیان کی۔ آج سورۃ البقرہ کی 24ویں اور 25ویں آیت کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ سورۃ البقرہ کی 24ویں آیت میں جو کہا جا رہا ہے پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کہے گا کہ، اور اس سے 23ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو ہم نے اپنے خاص بندے پر جو کتاب اتاری ہے، قرآن مجید اتارا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو ایک سورت ایک آیت ہی لا کے دکھا دو۔ تو پھر اسی کے جواب میں 24ویں آیت فرماتا ہے کہ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے۔ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، جنہوں نے انکار کیا اسلام کا اور اللہ کے قرآن کا اور حضور کی باتوں کا۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس آیت میں آدمی سے، کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے تھے اور آج بھی پوجتے ہیں، اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، دوزخ جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نیز کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اور سورۃ البقرہ کی 25ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔
اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ قرآن میں ترہیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے۔ اسی لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا۔ ادھر فرمایا پیچھے آیت میں کہ جو اگر تم سچے ہو اور تو اس اور کہتے ہو کہ قرآن مجید جو ہے یہ میرا کلام نہیں، اللہ کا کلام نہیں، کسی انسان کا کلام ہے، تو ایسی لا کے دکھا دو، ایک صورت لا کے دکھا دو، ایک آیت لا کے دکھا دو، اور فرماتا پھر نہیں لا سکو گے، یقیناً نہیں لا سکو گے، تم جو ایسے آیت نہیں لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور تیار کر رکھی ہے اعدت للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو یہ تو وہی رزق ہے جو جس تعلق سے کہیں گے جو پہلے ملا تھا، جو ایمان والے بندے ہیں، مگر کافروں کے لیے آگ۔ تو ڈرانے کے ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کفار اور ان کے اعمال عذاب کے ذکر کے بعد مومنین کے تعلق سے ان کے اعمال اور ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں اور وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، جیسے ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جزو نہیں ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا۔ جنت کے پھل جو ہیں وہ رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے جو بہت زیادہ اعلیٰ ہوں گے۔ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا اور سب کی سب جو تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی۔ جو ازواج مطہرہ یعنی کہ پاکیزہ بیویاں، یہ جنتی جو بیویاں اور یا حوریں ہوں، یہ سب جو ہیں تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی، اور اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بد خلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ جنتی، ایمان والے۔ جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ تمامی کو مضبوطی سے اسلام پر گامزن رکھے اور اپنی عبادات، اپنی فرمانبرداری، اپنے احکامات کی اتباع پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔